اس خطرے کا اور خدشے کا اظہار کیا. وہ سول سروسز کو یہ سمجھ کے جوائن کرتے ہیں پشتون آئیڈینٹی کو ہوا دی ہے, گوشت کے ٹکڑے ملتے ہیں کھانے کے لیے. حضور کا اقبال بلند ہو, آپ صحیح فرماتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. جو پٹھان بھی ہیں, جو پنجابی بھی ہیں, جو بلوچ بھی ہیں, اس میں کراچی کے بھی ہیں, اس میں اردو سپیکنگ بھی ہیں, اور وہ سندھی وڈیرے بھی اس کا حصہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان اور دیگر ممالک میں دیکھنے والے بہت بہت شکریہ. میں ہوں حیدر مہدی. آج آپ کے فیوریٹ میرے بہت ہی آنرڈ اور اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر موہت پیرزادہ. ڈاکٹر موہت پیرزادہ, پلیز ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو حیدر صاحب. موہت صاحب, آپ کا میں نے ابھی ویلاگ سنا, اس میں آپ نے ایک بہت ہی خطرناک بات کی ہے. خطرناک اس سینس میں کہ اس کی جو آگے مینیفیسٹیشن ہے وہ بہت خطرناک ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ مارشل لاء کا لگتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں چاہتی ہیں اسی کو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ کس طرح امپلیمنٹیشن کریں گے؟ اس لیے کہ 1999 اور 1977 کے جو مارشل لاز ہیں اس وقت کے حالات بہت مختلف تھے. ایک ان پاپولر گورنمنٹ تھی اور 1977 کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن بھی تھی. جی حیدر, بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہے, اور اس میں دو تین اس کو دیکھنے کے زاویے ہیں. پہلی بات ہے, یہ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم کہ میں نے اپنے ویلاگ میں اس خطرے کا اور خدشے کا اظہار کیا. اس سے چند دن یا دو تین ہفتے پہلے بھی میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا, اور اس کا ٹائٹل بھی یہی تھا کہ آر وی موونگ ٹورڈز اے مارشل لا, اس ویلاگ میں. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این اور پی پی پی, کچھ ایسا لگتا ہے, تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پی 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 کو شاید پھر بھی لگتا ہے کہ وہ سندھ کی اپنی بیس یا کانسٹیٹوئنسی کو بچا سکتے ہیں الیکشن میں. وہ اتنے انسیکیور نہیں لگ رہے. ہمیں نہیں پتہ کہ زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں, ان کے قریبی رفقا کار کیا سوچ رہے ہیں, لیکن جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جیسے قمر زمان کائرہ صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, لطیف کھوسہ صاحب کو دیکھ لیجئے اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں, وہ کنڈی صاحب ہیں, وہ اتنا زیادہ الیکشن سے ڈرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کم از کم نہیں رہے ہیں, اور آپ اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو دیکھیں تو وہ یک زبان ہو کے ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, جو نواز شریف صاحب کے کلوز ہے اور اس وقت حکومت میں بھی ہے. آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر, عطا تارڑ صاحب کا جو سارا ٹون اینڈ ٹینر تھا اسے دیکھ لیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جب واپس آئی ہیں اس کے بعد ان کی جو ناکامی ہوئی ہے پبلک کراؤڈ کو گیدر کرنے میں پنجاب میں, کیسے ان کو شادی گھروں کے اندر جانا پڑا. وہاں شادی گھر کے اندر بھی خاردار تار لگائی ہوئی تھی, جو میرا خیال ہے ایک عجوبہ روزگار تھا, وہ ایک اچھوتی چیز تھی. پہلی دفعہ کسی نے دیکھنے میں آیا کہ آپ نے اچھا, اور پھر یہ بھی اس کی ایکسپلینیشن دی گئی کہ یہ ان کی گیدرنگ اس لیے چھوٹی تھی کہ یہ سلیکٹ گیدرنگ تھی. پی ایم ایل این کے حوالوں سے کہا گیا, میرا خیال مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا, اور اس میں ورکرز ہیں صرف. اب اگر سلیکٹ گیدرنگ ہے, شادی ہال میں ہے, ورکرز ہیں, اور وہاں آپ کو خاردار تار لگانی پڑ گئی ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ایک سینس آف انسیکیورٹی اس وقت پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں پائی جاتی ہے. پھر یہ دیکھیے کہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ایک طرح سے انڈکلیئرڈ اسپوکس مین ہیں, آفیشیل اسٹیٹس تو شاید ان کا اسپوکس مین کا نہیں ہے پی ایم ایل این میں, یا نواز شریف صاحب کے اسپوکس مین تو وہ ہرگز نہیں ہیں, لیکن انہوں نے گزشتہ برس سپٹمبر اور اگست کے آخر میں اور سپٹمبر کے شروع میں کہنا شروع کیا کہ اسی ماہ اور اگلے چند دنوں میں, چند ہفتوں میں جناب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے اور لیڈ کریں گے. تو پھر سپٹمبر گزر گیا, پھر وہ اکتوبر میں ایسی باتیں کرتے رہے, اکتوبر گزر گیا, پھر نومبر گزر گیا, پھر دسمبر گزر گیا, پھر ایسی باتیں انہوں نے دوبارہ کی کہ جنوری میں آ جائیں گے, پھر جنوری گزر گیا, اور فروری گزرنے میں ہے. پھر کہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ واپس آئیں گی جنوری کے شروع میں, اس کے چند دنوں کے بعد نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. مریم نواز واپس آئیں, ان کو بہت ہی لیک کلسٹر ارائیول پہ جو ایک خوش آمدید یا ان کو جو ویلکم ملا, وہ بالکل کوئی 200 فٹ 100 فٹ میں پورے پی ایم ایل این کے ورکرز جو ہیں پورے پاکستان سے پہنچے. اس میں خیبر پختونخوا کے ورکرز بھی تھے, پنجاب کی بھی تھے. اس میں ڈرونز اڑانے کی پرمیشن اس لیے نہیں دی گئی کہ یہ ایکسپوز ہو جاتا کہ کراؤڈ کتنا تھن تھا, اور لٹرلی 100 سوا 100 150 فٹ کے اوپر جو ہے کوئی چند سو لوگ جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھیجا اس لیے گیا ایک طرح سے ریکی کرنے کے لیے, بلڈ اپ کرنے کے لیے مومنٹم, اور وہ نواز شریف صاحب کی ساری جو ایک پولیٹیکل
اثاثہ ہے اس کا، جو ان کا ایک پولیٹیکل وہ ان کو لیڈ کرتی ہیں، مطلب وہ جو ہیں نواز شریف کی ایئر اپیرنٹ ہیں، جسے انگریزی زبان میں پالیٹکس میں کہا جاتا ہے. تو ایئر اپیرنٹ کو جب ویلکم پی ایم ایل این ان کے لیے کوئی گیدرنگ نہیں کر سکی. اچھا، اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں الیکشن کے حوالے سے، اور بہت سے پی ایم ایل این. تو الیکشن سے مکمل طور، اچھا دونوں گورنر جو ہیں، خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں غلام علی صاحب جو ہیں، جو پنجاب کے گورنر ہیں بلیغ الرحمان، اور جو ایک طرح سے ٹوٹل پی ایم ایل این کے ہی اس وقت اپوائنٹڈ ہیں، جناب محسن نقوی صاحب، کہنے کو وہ آصف علی زرداری صاحب کے زیادہ قریب ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی اپروول اور خوشنودی سے نواز شریف صاحب اور ملاقاتیں بھی ان سے کرتے رہے ہیں اپنا ایک ریپو بلڈ اپ کرنے کے لیے. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ الیکشن کے خلاف پوزیشن لے رہے ہیں. اسی طرح سے راجہ سکندر سلطان صاحب نے کہنے کو سیریمونیل خط تو لکھ دیے ہیں گورنرز کو، لیکن وہ جو میٹنگز انہوں نے کی ہے اس کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یہ اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کو اور خیبر پختونخوا کے جو آئی جی پی ہیں ان کو توڑا جائے، یا ان کے آرگومنٹ میں کوئی شگاف جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. کیونکہ معظم جا جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہم کروا سکتے ہیں، دہشت گردی پہلے بھی ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ جو ہماری پولیو کیمپین تھی گزشتہ برس 2022 میں، اس میں ہم نے ایک دن میں 50,000 پولیس آفیسرز اور جوانوں کو لگایا اور ہم کروا سکتے ہیں. تو وہ چیز ایک بڑی، ایک پروفیشنل پولیس آفیسر کا، ریسپیکٹڈ پولیس آفیسر کا، دوسرا بڑا مڈ آف دا اسٹریم کھیلنے والا پولیس آفیسر ہے، جو ایک طرف اس کو بہت کچھ پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، خاص کر کے پشاور کی. مجھے جو پولیس آفیسرز نے کہا ہے کہ پشاور کی جو دہشت گردی ہوئی ہے مسجد میں پولیس لائنز کے، اس کے بارے میں آئی جی پی کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ دہشت گردی کس طرح سے ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ نہیں رہا. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مڈ سٹریم میں، یعنی میری اور آپ کی طرح وہ بات نہیں کر رہا ایک پیریفری میں جا کے، وہ بالکل درمیان میں مین سٹریم کے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا اچھی طرح سے ہے کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنی پولیس فورس کی فیلنگز بھی پتا ہے. تو اس سارے سرکمسٹانس کو دیکھ کے آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این الیکشن افورڈ نہیں کرتی. چاہنا نہ چاہنا از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ایشو. یہ ایک، وہ جس کو میں بھی کسی میں دیکھ رہا تھا، کسی نے کامنٹ کیا کہ ہابسونین چوائس یہ ہے کہ آپ کے کہنے میں آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز ہیں، لیکن چوائس آپ کے پاس صرف ایک ہے کہ الیکشن نہ ہو. اور وہ اب کہہ بھی رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا خرچہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑی ڈسرپشن ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اگر اس وقت ہوگا تو ملک کی تو اکانومی جو ہے وہ بڑے خراب حالات میں ہے. حالانکہ یہی لوگ ہیں جو انہوں نے حکومت لی ہی ایسے صورتحال میں جہاں ایک اکانومی میں امید تھی، ہوپ تھی تھوڑی بہت اس کو ریکور کرنے کی. تو ان سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے اگر آپ اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این اگلے کئی مہینوں تک، مجھے تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اکتوبر 2023 میں وہ کہنے کو کہہ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن ہو یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ صورتحال ان کی فروری میں ہے، انلیس کہ دیر از اے میریکل، عمران خان کو منظر عام سے ہٹا دیا جائے. عمران خان کو ابھی انہوں نے ایک نیا شو چھوڑ دیا ہے. میں سن رہا تھا کسی کو، انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں اس نے جمائمہ سے صلح کر لی ہے، وہ ملک سے دوڑنا چاہتے ہیں. تو یا تو عمران خان کے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ عمران خان کو کوئی جا کے لندن میں پناہ لینی پڑ جائے، عمران خان ملک چھوڑ کے چلا جائے، یا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، یا کسی طرح سے خدا نہ خواستہ عمران خان کو منظر عام سے ہٹا دیں، جیل میں ڈال دیں، منظر عام سے ہی سرے سے ہٹا دیں، جس کی ایک کوشش جو ہے وہ پہلے 3 نومبر 2022 میں کی جا چکی ہے. تو شارٹ آف دیٹ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کہ نو ون از کلیئر کہ پی ایم ایل این کو پولیٹیکلی کیسے رینوویٹ کیا جا سکتا ہے، ان میں کیسے جان ڈالی جا سکتی ہے. سو انڈر دی سرکمسٹانسز پی ایم ایل این کی جو آپشن ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ الیکشن نہ ہو، اور وہ دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ میں جنرل عاصم منیف صاحب اور ان کے کولیگز کیا سوچتے ہیں، کیا وہ بھی یہ جاتے ہیں اسٹیج پہ کہ پاکستان میں مارشل لا لگا دیا جائے ایسے؟ لیکن پی ایم ایل این کی کوشش ہوگی. آئی ایم ناٹ 100% شیور اباؤٹ آصف علی زرداری، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی بھی کوئی صورتحال اگر الیکشن کمپین شروع ہوتی ہے جنرل الیکشن کی، تو جو سندھ سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسرز، پولیس آفیسرز اور ایک سیکنڈ ٹیئر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف لوگ، وہ جو مجھے بتاتے ہیں، کیونکہ میں ہزاروں لوگ مجھے اپنے کامنٹس دیتے رہے ہیں گزشتہ چند مہینوں میں، تو مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب سندھ میں تحریک انصاف نے اپنی ایک ورکرز ریکروٹمنٹ کمپین انہوں نے کی تحریک انصاف جوائن کرنے کی، تو وہاں آدمی عورتوں کتنی بڑی تعداد میں، ایسا لگتا تھا کوئی شادی ہے، کوئی عرس ہے، کوئی وہاں پہ مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، کوئی ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں. تو سندھ کی بھی صورتحال جو ہے وہ کوئی بہت اچھی آصف علی زرداری صاحب کے لیے نہیں ہے. سیمبلنس ضرور ہے. انڈر دا سرکمسٹانسز یہ جماعتیں نہیں چاہیں گی
کہ پاکستان میں الیکشن ہو. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرتی ہے یا اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتی ہے, وہاں پر بھی بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ عمران خان کو کنوے کیا گیا تھا 3-4 وہ خلا آپ نے اس کا ذکر فارملی کیا, میں نے اس کا ذکر فارملی نہیں کیا, لیکن میں کانوں میں میرے بھی بات پہنچی ہے کہ عمران خان کو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آفر کی گئی تھیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اس ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دیں. اور عمران خان صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ول بی کنسیڈریٹ, میں ریونج نہیں لوں گا, میں بدلہ نہیں لوں گا, لیکن عمران خان صاحب کوئی سائن کر کے کاغذ پہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انڈر دی سرکمسٹانسز شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی خطرہ محسوس کرتی ہے عمران خان صاحب سے. پھر ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے, ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, ان کو بھی ایک پلانٹ حکومت چاہیے پاکستان کے اندر, ایسے لوگوں کی جن کو ڈکٹیشن دی جا سکے پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے, ہندوستان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, چین کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان ڈزنٹ فٹ دا بل. انڈر دی سرکمسٹانسز مارشل لا بیکمز این آپشن فار آل دیز کائنڈ آف پلیئرز. یہ میرا انالیسس. جی موہت تھینک یو ویری مچ. اچھا جسٹ ٹو گیو یو, ابھی میں ایک خبر میں سن رہا تھا کہ آئی جی کے پی کو یہ انہوں نے چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ایک ٹکر آیا تھا جیو پہ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو اٹ از, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کرنے سے پہلے مجھے پتا ہے. سو وہ آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ مڈ اسٹریم مڈل آف دا وے وہ کر رہے ہیں, تو شاید ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید یہ آدمی کو ہٹانا پڑے. بٹ جسٹ گوئنگ بیک ٹو دا مارشل لا, ایک میں چیز ایڈ کر دوں پھر مارشل لا کو ڈسکس کریں. دیکھیے جو میں نے پچھلا وی لاگ کیا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جو میں نے غالباً شیخ رشید صاحب کی نسبت سے کیا تھا کہ شیخ رشید از بینگ پنشڈ بائی بلاول اینڈ ہز ڈیڈی, اس میں نے یہ کہا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے اور آئی جی پی خیبر پختونخوا کے درمیان, جو بڑا بچ کے کھیل رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ویئرز سول سروسز اینڈ سی ایس ایس کو بچے اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور میرے جیسے بے تحاشا بے وقوف جو ہیں وہ سول سروسز کو یہ سمجھ کے جوائن کرتے ہیں کہ آپ شاید پالیسی کا رول پلے کر پائیں گے. وہاں پر آئی جی پی خیبر پختونخوا جیسا آنےسٹ آدمی جو ایک درمیان میں بڑا ریزنیبل طریقے سے چل رہا ہے, وہ سسٹم کے لیے ایک تھریٹ ہے, بیکاز اس نے آن ریکارڈ یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. وہ ہی از ناٹ پلئنگ بائی دا بال, وہ یہ نہیں کہہ رہا اس کو. تو دیکھیں نا سسٹم جس قسم کا, میں کوئی اب لفظ برا استعمال نہیں کرنا پڑتا, میرے بڑا الزام ہے کہ میں غیر رسمی الفاظ استعمال کرتا ہوں, چیر ورڈز استعمال کرتا ہوں, لیکن سسٹم اتنا انگلش میں شاید کہہ سکتے ہیں اتنا فکڈ اپ سسٹم ہے کہ وہاں پر جب آپ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, تو جو سول سرونٹ جس کو ان کے ساتھ بال پلے کرنا ہے اس کو ان سے زیادہ اونچی آواز میں کہنا ہے کہ حضور آولا بادشاہ سلامت, بالکل حضور کا اقبال بلند ہو, آپ صحیح فرماتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. تو خیبر پختونخوا کے آئی جی پی نے گناہ کر دیا ہے سول سروسز کی نارم کے اعتبار سے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, انہوں نے الٹا یہ کہہ دیا کہ الیکشن ہو سکتے ہیں. یہی صورتحال خیبر پختونخوا پشاور کے چیف ان کی بھی ہے, پشاور کے کمشنر نے بھی اس طرح کی بات کر دی, پشاور کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی, اعظم خان صاحب نے, چیف سیکرٹری نے بھی اسی قسم کی باتیں کی کہ الیکشن ہو سکتے ہیں. تو اتنا بڑا حادثہ, جیسے کہ ایک عام پاپولر پرسیپشن کیا ہے کہ اتنا بڑا جو ٹریجڈی کروائی اس لیے گئی تاکہ سب لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کے درمیان میں یہ 3-4 لوگ ایسے باغی قسم کے ہیں, سرکش ہیں, جو پٹھانوں کی نیچر بھی ہے, اور چونکہ ان کو گورن بھی اس طرح سے کیا گیا ہے 2013 سے کہ ان کے اندر یہ ضمیر کی آزادی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں جو چیز ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو ان سب کو ہٹائے بغیر ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ نے ایسا ٹکر واقعی دیکھا ہے تو میں نے اس وی لاگ میں کہا یہ, میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے ان کو ہٹانا پڑ جائے گا. اور یہ راجہ سکندر سلطان جو ایک لوئلسٹ ہیں, یعنی بادشاہ کا جو لوئلسٹ ہوتا تھا نا 15ویں 16ویں صدی میں, جو ایک کیریکٹر ہوتا تھا بادشاہ کے سامنے لیٹا ہوا, وہ کیریکٹر ہیں. تو ان کو بلایا ہی گیا ایسیس کرنے کے لیے کہ یار یہ آئی جی پی جو ہے یہ بات مانے گا یہ نہیں مانے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آئی جی پی نے وہاں پر بھی ان کو یہ کہا ہے کہ سر ہم الیکشن کروا سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ یار آئی جی پی کو فارغ کریں اگر یہ واقعی ٹکر صحیح ہے تو. جی موہت گوئنگ بیک ٹو دا مارشل لا, 1977 کے مارشل لا میں موہت کچھ میں اب ہائی لیول میں دیکھ رہا تو کنٹورز کی سملیرٹی کا. 7 مارچ کو الیکشن ہوئی, دھاندلی کا اس کے اوپر چارج لگا بھٹو کے خلاف, اور بہت پی این اے کی موومنٹ اور یہ اور وہ ہوتی رہی, اور تقریباً اینڈ میں آ کے جب ہم دیکھ رہے تو 3-4 جولائی کو ایک فیصلہ کن میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایوب ایک اپنا بھٹو ایک طرف اور دوسری طرف اظہر خان اور پی این اے کے لیڈر, اور لگ یہ رہا تھا کہ ان کی ایک اگریمنٹ ہو گئی تھی نئے الیکشنز کے اوپر کچھ کنڈیشن پہ, اور 5 جولائی کو مارشل لا لگا دیا ضیاء الحق نے. اور اس زمانے کا مارشل لا بڑا صحیح تھا, دونوں پارٹیوں کو اریسٹ کر لیا, فوج ہر جگہ چلی گئی, سول مارشل ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کر دیے. جب مشرف آیا اس نے کوئی سوائے نواز شریف کے اور چند اور لوگوں کو اریسٹ, اس نے 2 پارٹیوں کے بڑے لوگ لیڈرز کو زیادہ تعداد میں اریسٹ نہیں کیا, لیکن لوگ بہت خوش ہوئے تھے. اس وقت اگر عاصم منیر, میں ایک اپنا ٹیکٹیکلی کہہ رہا ہوں, یہ مارشل لا لگاتا ہے, اناؤنس کرتا ہے جی مارشل لا ہے, فوج کی یونٹس جاتی ہیں, وہ سارے لوگوں کو پکڑ لیتی ہیں, پی ڈی ایم والوں کو بھی پکڑ لیتی ہیں,
پی ٹی آئی والوں کو ہی پکڑ لیتی ہیں, سب کو پکڑ لیتی ہیں, اپنے جرنیلوں کو بٹھا دیتی ہیں پروونسز میں. یہ وہ اس چیز کو قوم ایکسیپٹ کرے گی, ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستانی قوم تو ایک مفتوح شاید اردو کا لفظ ہوتا ہے, ایک فتح ہوئی ہوئی قوم ہے, 70 سال سے فتح ہی فتح ہوئی ہوئی ہے پاکستانی قوم کی کوئی. کیونکہ اگر آپ قوم کا سائز دیکھیں کہ 25 کروڑ کی آبادی میں چند ہزاروں ہی یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایک ایڈوانس کانشسنس ہے یا گلوبل کنیکٹ ہے یا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ورنہ اگر آپ پاکستانی قوم کی مفلوق الحلال شکلیں دیکھیں, جب سیلاب آیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کی جو بہت بڑی میجورٹی ہے پنجاب کے اندر اور صدرن پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر, وہ تو بیچارے زندگی کا جو وزن ہے اور جو روزگار کا مسئلہ ہے ان کا, اور اپنے بیوی بچوں کو پالنا اور ان کے منہ میں روٹی ڈالنا, اور وہ روٹی بھی انتہائی لو کیلورک ویلیو کی ان کو مل رہی ہے کھانے کے لیے. آج پاکستان کی جو بہت بڑی آبادی ہے پنجاب میں اور سندھ میں, آپ ذرا سوچیں حیدر, اور جو آپ کے سننے والے ہیں وہ سوچیں, کیا ان کو ایک ہفتے میں گوشت کے ٹکڑے ملتے ہیں کھانے کے لیے؟ کیا یہ افورڈ کرتے ہیں کہ یہ مٹن بیف یا چکن کھا سکیں, یا یہ دال کے اوپر یا سبزیوں کے اوپر گزارا کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کو دودھ مل رہا ہے صاف, کیا ان کو صاف پانی مل رہا ہے, کیا ان کو انڈے مل رہے ہیں, کیا ان کو پراپر کیلورک ڈائٹ جو ایک دنیا کی بہت بڑی آبادی اس وقت ہے چین کے اندر یا یورپ کے اندر یا نارتھ امریکہ کے اندر یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اندر, جس قسم کی وہ کیلورک ڈائٹ کھاتی ہے, کیا ان کو وہ کیلورک ڈائٹ ملتی ہے؟ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. تو پولیٹیکل آئیڈیلز ان کے کیا ہوں گے, یہ کیا سوچتے ہوں گے سیاست کے حوالے سے, اپنے حکمرانوں کے حوالے سے. ووٹ ان سے زبردستی لیے جاتے ہیں, ان کو ان کے آئی ڈی کارڈ لے لیے جاتے ہیں, ان کو پیسے دے کے ان سے ووٹ لیا جاتا ہے, جو پچھلے 50-60 سال سے ہو رہا ہے. تو یہ کیا سوچتے ہوں گے بیچارے؟ ایشو ان کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا, لاہور کے اندر بیٹھا ہوا, کراچی کے اندر بیٹھا ہوا, فیصل آباد میں, ملتان کے اندر, اور جو پاکستان کے اور دیگر شہر ہیں, پشاور ہے, کوئٹہ ہے, وہاں بیٹھا ہوا جو ایک نسبتاً پڑھا لکھا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا جو ڈاکٹر ہے, جو کلرک ہے, جو پیرامیڈیکل ہے, جو لیکچرر ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, جو کوئی ریسرچ کر رہا ہے, جو ایک جونیئر آرمی آفیسر ہے, جو ایک جونیئر سول سرونٹ ہے, جو ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے, جو بمشکل ایک سوزوکی گاڑی افورڈ کرتا ہے یا ایک تھوڑی بہتر گاڑی افورڈ کرتا ہے یا موٹر سائیکل چلاتا ہے, وہ جو ہے اس پورے پروسیس پہ کس طرح سے رد عمل کرے گا؟ وہ تیار نہیں ہے ملٹری انٹرونشن کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ ملک میں اس کو اپنا حق استعمال کرنے کا موقع ملے, جمہوریت ہو. وہ پٹھانوں کے خلاف نہیں ہے, وہ بلوچوں کے خلاف نہیں ہے, وہ سندھیوں کے خلاف نہیں ہے, وہ اپنی زندگی امپروو کرنا چاہتا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو 2-3 خاندانوں کی اور اس طرح سے حکومت ہے یہ اسے سوٹ نہیں کرتی. اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے جس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس کا آسرا تھا, کیونکہ وہ خود مڈل کلاس ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ مڈل کلاس نظر آتی تھی, تو کیا اسٹیبلشمنٹ ان خاندانوں کو سپورٹ کرے گی یا اس کو سپورٹ کرے گی جو اس کی اپنی کلاس ہے؟ تو یہاں پر ایک بیسک جھگڑا ہے جس کی طرف آپ نے کہا کہ 1971 اور آپ نے پھر 1999 کی طرف اشارہ کیا. جب ویلکم کیا تھا 1977 میں یا 1999 میں ایک ملٹری انٹرونشن کو, تو یہ وہ کلاس تھی لوور مڈل کلاس کی, مڈل کلاس کی یا اپر مڈل کلاس کی, جس نے ملٹری انٹرونشنز کو ویلکم کیا تھا. 1977 میں لوگ اتنے 3-4 ماہ کی جو ایک پوری کیمپین اور ایک مار پیٹ تھی, ایک بلڈ شیڈ تھی, ایک وائلنس ہو رہی تھی سڑکوں کے اوپر, جس کو بیسکلی جماعت اسلامی لیڈ کر رہی تھی, اور جس کے پیچھے لگتا ہے کہ ایک اسکرپٹ تھا. ورنہ 7 مارچ کو آپ نے جن الیکشنز کی طرف اشارہ کیا 1977 میں, 10 مارچ کو پوری اپوزیشن کی 13 جماعتیں, عسکر خان, جماعت اسلامی وغیرہ کا کہنا ہے کہ ہم ایک کیمپین چلائیں گے اور پھر پروونشل الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا. وہاں پر ایک کلیئر کٹ اسکرپٹ نظر آتا تھا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان جماعتوں نے راہ ہموار کی جنرل ضیاء الحق کی ملٹری انٹرونشن کے لیے. اور پاکستان کا جو پریڈومیننٹ نیریٹو ہے جس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں, اگر آپ اعتزاز احسن سے بات کریں, پرانے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کریں, ایون کسی سے بھی بات کریں, میں نے گزشتہ 2007 سے لے کے 2022-21 کے درمیان میں ہر سیاسی جماعت کی جو پرانی لیڈرشپ ہے, انکلوڈنگ جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے, اس میں JUIF کی پرانی جو لیڈرشپ ہے, جو جن کی عمر 50 برس سے زیادہ ہے, جنہوں نے ان واقعات کو دیکھا ہے, یقین مانیے ان سب نے مجھے یہ کہا کہ اس میں ایک فورن اسکرپٹ اور پلاٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا. اس میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے, اس میں JUIF کی لیڈرشپ ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے, PMLN تو تھی نہیں اس زمانے میں. تو وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسٹرنل پلاٹ تھا جس کا جنرل ضیاء الحق بھی اور اس زمانے کی لیڈرشپ جو ہے, خاص کر کے عسکر خان صاحب کو بہت بلیم کرتے ہیں, جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو بہت بلیم کرتے ہیں کہ یہ سب اس اسکرپٹ کا
प्लॉट का हिस्सा थे। 99 में मुझे नहीं लगता कि जनरल मुशर्रफ की जो मिलिट्री इंटरवेंशन है उसके पीछे कोई फॉरेन स्क्रिप्ट था। बहुत से लोग कहते हैं बाद में 9/11 हो गया, अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान की जो एक जंग, वो एक बात मेरा नहीं ख्याल कि जनरल मुशर्रफ किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। इसीलिए आपने देखा कि जनरल मुशर्रफ की अभी जो रहलत हुई है उसमें आपने देखा कि लोग कहते हैं जी ये सिविल मिलिट्री डिवाइड, ये सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं है, इसको मैं एक एलीट वर्सेस द पीपल, या ये जो पाकिस्तान में प्रेजेंट झगड़ा है इसको मैं पाकिस्तान की जो करप्ट एलीट है और अशराफिया है उसका मुकाबला देख रहा हूँ विद द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस के। और आपने देखा कि वही जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरे वीलॉग में चले जाएं, कितने ज़्यादा लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने जनरल मुशर्रफ को ट्रिब्यूट पे किया। और इसी तरह तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है इमरान खान से नीचे, उन सब ने बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में जनरल मुशर्रफ के लिए फातिहा भी पढ़ी है, दुआ भी की है, उनकी खिदमत को भी सराहा है, किसी ने उनको गाली नहीं निकाली। अगर हमाद अजहर ने कमेंट्स लिखे हैं क्रिटिकल या किसी और ने कमेंट्स लिखे हैं क्रिटिकल, तो वो क्रिटिकल कमेंट्स के साथ ही उन्होंने एक पॉजिटिव टोन में जनरल मुशर्रफ की बात की। और जनरल मुशर्रफ को गाली कौन निकाल रहा है? जनरल मुशर्रफ को गाली पीपल्स पार्टी निकाल रही है, उनको गाली सबसे बढ़ के PMLN निकाल रही है। किसने जनरल मुशर्रफ की दुआएं मगफरत नहीं होने दी पार्लियामेंट के हाउस के अंदर? PMLN ने नहीं होने दी। किसने जनरल मुशर्रफ को एक स्टेट ऑनर्स से महरूम रखा कि उनको प्रॉपर, जो एक एक्स आर्मी चीफ आपका, एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एक आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, उसको वो स्टेट ऑनर्स नहीं मिल सके, ये किसने किया? तो आपको एक डिफरेंट किस्म की यहाँ पे डिवाइड नज़र आ रही है। और वो सर्कमस्टेंसेस जो 77 में थे पोलराइजेशन के, वो भी नहीं है। पोलराइजेशन ज़रूर है, पॉलिटिकल लीडरशिप में ज़रूर है कि 13 जमातों की जो लीडरशिप है वो इमरान खान से नफरत करती है। वो इमरान खान को अपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में जिसको नेमेसिस कहते हैं, वो समझते हैं कि ये नेमेसिस आ गया उनका, ये उनकी सारी सियासत को और उनकी तमाम प्रिविलेज को ख़त्म कर देगा। अगर यही फीलिंग बदकिस्मती से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में टॉप पे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके अंदर भी अगर ये फीलिंग है तो फिर बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता ये मार्शल पाकिस्तान में इन्होंने लगाया तो उसकी पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मोहित, एक्सलेंट समरी। तो आपने ये कह दिया कि जो ये मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और खास तौर पे अर्बन जो है, ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि वो उसकी मैनिफेस्टेशन क्या करेगी? क्या वो आके सड़कों पे आके खुलेआम सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, गोलियां चलेंगी? बिकॉज अगर नेमेसिस है और ये वही कहते हैं कि जी 2 लाशें हैं और एक कब्र है, तो किस हद तक आपका ख्याल है फौज जाएगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कितने लोगों को लाशें सड़कों पे आएंगी, या लोग आएंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर एक टायर जलाया कुछ और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा? जो इनकी असेसमेंट है कि जी भुट्टो जैसा इतना पॉपुलर आदमी है उसके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं खुद, मुझे याद है 4 अप्रैल 1977 को जब ये हुआ, मैं पिंडी में था, कोर्स कर रहा था सिग्नल स्कूल में, एक कुत्ता भी नहीं भौंका था पिंडी में। हाँ, जबकि बड़ा इसकी सपोर्ट थी। तो ये शायद इनकी असेसमेंट है। आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, ये जो कुत्ता नहीं भौंका, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को वेलकम किया गया या उसकी कोई तायद थी। बेसिकली आपको थोड़ा सा जो सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बल्कि सोसाइटल स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी है, लेकिन दोनों को लफ्ज़ों को हम जोड़ लें कि सियासी और समाजी जो ढांचा है पंजाब और सिंध का, उसमें जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब पॉलिटिकल वर्कर है, वो बड़ा डिस्पोजेस्ड है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसको शऊर भी नहीं दिया गया। लोगों को 77 तक तो बिल्कुल ये भी था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो निजाद हिंदा है, पाकिस्तान तो जी फौज के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, हिंदुस्तान का खौफ जो है बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के दुश्मन है, सारा मगरब भी दुश्मन है, हिंदुस्तान भी दुश्मन है, और फ़ौज ही जो आपकी सर्वाइवल की गारंटी करती है। तो एक तो ये फीलिंग्स रही हैं। 99 में तो क्लियरली वेलकम था, बिकॉज नवाज शरीफ साहब ने ऐसी पोलराइजेशन पैदा कर दी थी पीपल्स पार्टी के साथ और सारी सियासी जमातों के साथ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुल के वाशगाफ अल्फाज में मुशर्रफ का जो मिलिट्री इंटरवेंशन है उसको उन्होंने सपोर्ट किया था। तो अभी आज क्या देखते हैं? अच्छा, अभी ये सूरत हाल है कि जो रेजिस्टेंस होती है, जिसका जो हिस्टोरिकल रोमांटिसिज्म है पाकिस्तानी लोगों की, कि जो लोग तुर्की में जब वो देखते हैं 2016 में कि लोग जो हैं वो टैंकों के सामने खड़े हो गए और लोगों ने फौजियों को मारा, उसके पीछे के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको लोग ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। तुर्की की मिलिट्री को जो दिन देखने पड़े, उसके पीछे टर्किश मिलिट्री की जो एडवेंचरिज्म है 1950s 60s की, जब वहाँ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है अदनान मेंदेरेस उनका नाम था, जिनको टर्किश मिलिट्री ने सजाए मौत दी, उनको हैंग कर दिया। तो वो जो सियासी रिलीजियस सेगमेंट था पॉलिटिक्स का, विच वॉज राइट ऑफ द सेंटर एंड विच वॉज रिलीजियस इन नेचर, जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी, इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो जर्नी है
ٹرکی میں وہ خلافت موومنٹ کو جب کرش کیا، یا خلافت کو جب مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے 1923 میں جب ریپبلک انہوں نے کھڑی کی 1923 میں، تو 1900 میں ٹرکش ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ 1924 25 26 سے ہی ترکی کے اندر ایک اسلامسٹ فیلنگ پیدا ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے جو خلافت کو، اسلامی تشخص کو ختم کیا ہے، وہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی. تو اس وقت ون پارٹی حکومت تھی جو 1948 تک رہی، اور بار بار اس ون پارٹی جو حکومت تھی کیمالسٹ کی، اسے اسلامسٹ کے خلاف فوج کشی کرنی پڑی اور کریک ڈاؤن اس کو کرنے پڑے. اس کے بعد 1948 آنورڈ جب ملٹی پارٹی گورنمنٹ ہو گئی تو ترکی میں 3-4 قسم کے سیگمنٹس نے ایمرج کیا. ایک لیفٹسٹ اور کمیونسٹ اور مارکسسٹ تھے، ایک اسلامسٹ تھے، ایک لبرل تھے ویسٹرن سٹائل کے جو چاہتے تھے کہ یورپین یونین کے اور یورپ کے اندر ان کو انٹری ملے، اور ایک وہ اسلامسٹ تھے جو سمجھتے تھے کہ غلط ہوا. تو اس میں جو پریڈومیننٹ لڑائی رہی ہے وہ اسلامسٹ ورسز مارکسسٹ ورسز لبرلز ایک لڑائی رہی ہے، اور فوج جو تھی وہ لبرل کیمالسٹ کے ساتھ بائی اینڈ لارج کھڑی رہی. اور فوج نے کانسٹیٹیوشن میں کیمالسٹ نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو سیکولر تشخص ہے، جو نان ریلیجس تشخص اور آئیڈینٹی ہے ٹرکش ریپبلک کی، اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ فوج کی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی. اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے فوج جو ہے اس نے انٹروین کیا بار بار، اور پرنسپلی 1960s کے بعد فوج نے جو انٹرونشن کی، ٹرکش ملٹری کی بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے انٹرونشن اور کریک ڈاؤن کیا اگینسٹ دی اسلامسٹ. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پارٹی رجب طیب ایردوغان کی پارٹی ہے، جس کے وہ میئر بنے مڈ 90s میں، پھر ان کو بین کیا گیا پالیٹکس سے جب انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی کہ یہ جو مینار ہیں مسجدوں کے میناریٹس ہیں، یہ ہمارے ہتھیار ہیں اور یہ ہماری تشخص و شناخت ہے سارا کچھ. تو یہ جو پارٹی ہے رجب طیب ایردوغان کی، جس نے بعد میں مارا ہے 2016 میں سولجرز کو سڑکوں پہ، ان کو گرفتار کر لیا، یہ وہی اک پارٹی ہے جس کے پرائم منسٹر عدنان مہندرس تھے. چونکہ اس کو بار بار بین کیا گیا، اس نے بار بار اپنا شکل، اپنا نام بدلا ہے. اس کا جو سٹرکچر ہے گراس روٹ لیول پہ وہ وہی ہے. اس نے اپنے نام بدلے، اپنے آپ کو نئے ناموں سے اس کو رجسٹر کرنا پڑا، بیکاز آپ نے اس کو بین کیا بار بار پالیٹکس سے. اور جب 2000 میں ان کو طاقت ملی 2001 میں، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جس طرح سے بھٹو صاحب نے فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی FSF 1970s میں، اسی طرح سے اک پارٹی نے ترکی کے اندر جو پولیس ہے اور جو پیراملٹری آرگنائزیشن ہے جس میں منسٹری آف انٹیریئر ہے، جس کو MT-MIT کہتے ہیں، اس کو انہوں نے بڑا اسٹرینتھن کیا. تو جب 19 اور یہ تیار تھے یہ اس چیز، اور پھر بار بار ان کے سامنے کانسٹیٹیوشنل چیلنجز، لیگل چیلنجز ان کے سامنے لائے گئے، ملٹری کی ان کو تھریٹ تھی. تو 2000 سے 2016 تک یہ تیار تھے اس چیز کے لیے کہ ہمارے خلاف ایک ملٹری انٹرونشن ہوگی، ایک فائنل ہمارا کلیش یا ہمارے ایک کلیش ہوگا. اور 2016 میں جو ان کا جھگڑا ہوا ایک فیکشن کے ساتھ، اٹ واز ناٹ ہول ٹرکش ملٹری، لیکن پرنسپلی اس کو ملٹری کی سپورٹ تھی، جنرلز کی. یہ ایک امریکن سپانسرڈ کو تھا جس میں رشینز نے ان کو الرٹ کر دیا کہ یہ کو ہونے والا ہے، اور امریکن بیس اس کے اندر استعمال ہوا. تو ایک اتنی کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کاؤنٹر آرگنائزیشنل کیپیبلٹی استنبول کے اندر اور انقرہ کے اندر پریزنٹ تھی، جو پاکستان میں نہیں ہے، جو پنجاب میں نہیں ہے. میرا خیال ہے میں نے دیر بہت لگائی آپ کے جواب کو، بیکاز بڑے اچھے نہیں بالکل، اور میں نے آپ کو ڈیلیبریٹلی نہیں انٹرفیئر کیا معید، بیکاز لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک جو آبجیکٹیو ریالٹی ٹرکی کے ہمارے سے ہے. تو آپ پلیز کنٹینیو کریں، بیکاز مجھے یہ لگ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ لوگوں میں اتنی سخت ہے اور طاقت ہے کہ وہ باہر نکلیں گے، نہ کوئی کاؤنٹر فورس ہے. دیکھیں، میں لوگوں کی یہ میں نے اکثر سنا ہے، لوگ کہتے ہیں لوگ بڑے یعنی کھسی ہیں، بے غیرت ہیں. میں نے یہ جملہ بہت سنا ہے، خاص کر کے پنجابی انٹلیکچوئل سے، جو پنجابی اپنے آپ کو بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں. پنجابی انٹیلیجنسیا کے اندر پاکستان میں گزشتہ 30-40 برس میں ایک سیلف کنڈمنیشن اینڈ سیلف فلیجلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروموٹ ہوئی ہے، بہت ڈیولپ ہوئی ہے. اگر آپ میرے ویلاگ کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر جو زیادہ تر کامنٹ کر رہے ہیں، بہت غصے کے کامنٹ کرتے ہیں پنجابی اشرافیہ کے خلاف، وہ سارے پنجابی انٹلیکچوئلز ہیں جو نارتھ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، برٹن میں ہیں، پاکستان کے اندر ہیں. وہ سب پنجابی، ان میں سے 80% سے زیادہ میں جب ان کے نام دیکھتا ہوں تو وہ کلیئرلی پنجابی نام ہے. تو یہ جو ایک فیلنگ ہے گریوانس کی کہ یار پنجابی بے غیرت ہیں، پنجابی نہیں نکلتے، اس کے اندر جو پولیٹیکل انالیسس مسنگ ہے کہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر کوئی ایسی آرگنائزیشنل ایبلٹی ہے نہیں اور ڈیولپ نہیں ہوئی، کوئی ایسا پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے یہاں کوئی ایک، کیونکہ فوج بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی پنجابی ہے، رولنگ انٹیلیجنسیا جو ایلیٹ ہے وہ بھی پنجابی ہے. جب 1971 میں بنگالی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو پالیٹکس میں دو چیزیں، ایک ریلیجس آئیڈینٹی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، دوسری ایتھنک آئیڈینٹی ہوتی ہے.
आइडियाज़ के ऊपर यानी मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट पे एक आइडेंटिटी को खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो आपने देखा कि सिर्फ फॉर्मर सोवियत यूनियन के अंदर ये बाज़ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर, और इनफैक्ट फॉर्मर सोवियत यूनियन के अलावा और चाइना के अलावा आपने देखा कि कहीं पर भी इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऐसी स्ट्रॉन्ग खड़ी नहीं हो सकी जो जो कैपिटलिस्ट एलीट को चैलेंज कर सके। अब पाकिस्तान में एक बड़ा क्रूड किस्म का कैपिटलिस्ट एलीट पाया जाता है जो मजहब को भी अपने साथ मिला लेता है, जो नेशनल सिक्योरिटी को भी अपने साथ मिला लेता है। उसके इंटरेस्ट का ताल्लुक ना नेशनल सिक्योरिटी के साथ है, ना मजहब के साथ है, ना ये रिलीजियस हैं इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, ना ये इसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इन्होंने ये खिचड़ी पकाई हुई है और आम आदमी को इन्होंने इसमें कंफ्यूज किया। ये खालिस्तान एक मर्केंटाइल, कमर्शियल और प्रॉपर्टीड किस्म का एक इंटरेस्ट है चंद 100 लोगों का, जिन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, जिन्होंने मिलिट्री का बिल्कुल, मिलिट्री की रैंक एंड फाइल भी उनके कंट्रोल में है बिकॉज ऑफ दीज आइडियाज। ये एक अलायंस है बिटवीन दी करप्ट एलीट ऑफ पाकिस्तान, जो पठान भी हैं, जो पंजाबी भी हैं, जो बलोच भी हैं, उसमें कराची के भी हैं, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी हैं, और वो सिंधी वडेरे भी उसका हिस्सा है। लेकिन ये हैं चंद 100 लोग। अब सो जो मोहित आप नहीं मैं देखते एक जुमला कंप्लीट कर दूं फिर आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। जो खतरा है यहां पर वो ये है कि पंजाब के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना एथनिसिटी है, ना कोई ऐसी और चीज़ है रिलीजियस जो कोई क्रेडिबल रेजिस्टेंस ऑफर करे। जो रेजिस्टेंस होगी वो तहरीक इंसाफ में कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर मिलिट्री इंटरवेंशन यहाँ पे होती है, वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस करके टोकन बैठ जाएंगे। खतरा ये है कि इसने ऑलरेडी जो पिछले 10 महीने में जो चीज़ हुई है, उसने एक पश्तून आइडेंटिटी को हवा दी है। एक पश्तून सेंस ऑफ ग्रीवांस जो है वो डेवलप हो रही है। और जब आपने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को देखा नारे मारते हुए, तो आपको क्लियरली उसके अंदर एक एथनिक एलिमेंट नजर आ रहा है, और ये उसको बड़ा अनवाइजली डील किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देखने के लिए कि इसके अंदर एक हॉट मॉल्टन लोवा जो है पश्तून इंजर्ड आइडेंटिटी का वो पैदा हो रहा है। और वो इंजरी अभी की नहीं है, वो 9/11 के बाद से चल रही है, जहां पश्तूनों में ये फीलिंग पैदा हुई कि हमारा बलिदान, वो जो हिंदू यूज करते हैं ना हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर, जो हिंदू लैंग्वेज जार्गन है, कि हमारी सेक्रीफाइस बार बार दी जा रही है, हमारा बलिदान दिया जा रहा है इन द सो कॉल्ड लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, जो जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त किया। जी पाकिस्तान को बचा लिया गया। भाई पाकिस्तान को बचाते हुए आपने ट्राइबल वॉर्स शुरू कर दी, तो पाकिस्तान तो ना बचा। हो सकता है इस्लामाबाद में बैठी हुई एलीट का या कराची में बैठी हुई जो मर्केंटाइल आपकी क्लास है, उसके इंटरेस्ट आपने मोमेंटरली सर्व जब आपने बचा लिए, उसके कमर्शियल इंटरेस्ट, लेकिन उसके नतीजे में जो बार्गेन की पाकिस्तान ने, फॉस्चियन बार्गेन की वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ ऑन अ डूबियस वॉर, जिसके नतीजे में आपने सिविल वॉर इंपोर्ट कर ली, दहशतगर्दी इंपोर्ट कर ली पाकिस्तान के अंदर। उसकी प्राइस प्रिंसिपली किसने पे की? उसकी प्राइस प्रिंसिपली पाकिस्तान के ट्राइबल ने पे की, उनके घर बार तबाह हो गए। वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा ने पे की और आम आदमी ने पे की। एलीट ने तो उसकी कॉस्ट जो है वो पे नहीं की। तो वो जो ग्रीवेंस है, उसी ग्रीवेंस के अंदर से एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन एम्पावर हुआ है जिसका नाम है इमरान खान। और तहरीक इंसाफ को जो स्ट्रेंथ मिली है इतनी डीप सस्टेन्ड खैबर पख्तूनख्वा में, उसके पीछे वो पश्तून सेंस ऑफ ग्रीवांस है। लेकिन उस पश्तून सेंस ऑफ ग्रीवांस को इमरान खान की जो लीडरशिप है उसने उसको स्टिच कर दिया अलॉन्ग विद द नेशनल नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने उसको पंजाब का नैरेटिव बना दिया, कराची का नैरेटिव बना दिया, उसको एक नेशनल मेन स्ट्रीम नैरेटिव में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो गुज़िश्ता 10 महीने की क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, उर्दू जुबान में जखीरा इतना नहीं, ये जो एब्सर्डिटी है पिछले 10 महीने की पॉलिटिक्स की, जिसकी बदकिस्मती से जनरल बाजवा और एस्टैब्लिशमेंट इसका हिस्सा बन गए फॉर द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान एक बड़ी वीक फ्रेजाइल फेडरेशन है जिसमें कौमियतें रहती हैं, और ये एक बड़ी वेल डेवलप्ड कौम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जोग्राफिकली इंटीग्रेटेड है, लेकिन उसका अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसका अपना एक अदब है, और वो इंटीग्रेटेड है सेंट्रल एशियन पॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो ये जो इन्होंने प्ले किया है पिछले 10-12 महीने में, इसमें खतरा ये पैदा हो गया है कि तहरीक इंसाफ की वहां पर भी कोई कैपेसिटी नहीं होने लगी खैबर पख्तूनख्वा में। इट्स अ वीक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा जो एशलीज या एक्लीज हील इसका है वो तो ये कि ये जुड़े हुए हैं विद द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब एंड कराची, और ये नेशनल मेन स्ट्रीम कैसा है। खतरा ये है कि वो पीटीएम और पश्तून नेशनलिज्म जो है वो किसी और शक्ल में अपना सर उठाएगी, और फिर उसको कोई नहीं सप्रेस कर सकेगा। जब और फिर उसमें जाहिर है सप्रेस कैसे करेंगे, जैसे ही वो अपना सर उठाएंगे या सर उठाने में उनको हिंदुस्तान मदद करेगा या वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मदद करेंगी, तो वो एक हॉट मोल्टन लावा होगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो मोहित ये तो बहुत ही आपने मेरा तो दिल दहल गया आपकी जब मैं बातें सुन रहा था, because मेरा व्यू ये था कि एक ऑन द स्ट्रीट्स रेजिस्टेंस होगी मेन स्ट्रीम। पंजाब में नहीं होने लगी। पंजाब में अच्छा, तो अगर ये जो जिस तरह वॉल्केनो में पड़े, तो डू यू सी कि इसके अंदर जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, बलोच हो गई, सिंध हो गई, केपी के अंदर अपनी हो गई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ गई,
باقی جتنے کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہندوستان اپنی ان کے جو سلیپر سیلز ہیں، مولز ہیں امریکہ کے، سارے یہ لوگ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور پاکستان میں ایک میسو انارکی، سول وار شاید نام ہے کہوں، لیکن میسو انارکی اور لا اینڈ آرڈر اور کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوگا. یہ آپ دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے حیدر، آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ملٹری آپریشن ہوا، آغاز ہوا اس کا 25 مارچ 1971 میں، تو ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے کہ تھینکس گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. وہ خالی ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں تھی تھنکنگ، پاکستان میں پنجاب میں بیٹھا ہوا جو آپ کا اردو ڈائجسٹ والا تھا، جو قومی ڈائجسٹ والا تھا، جو آپ کے اخبار لکھ رہے تھے لوگ، اور جو ایڈیٹرز تھے، جس طرح سے بنگالی چیلنج کو پاکستان میں پریزنٹ کیا گیا ایز اے سیپریٹسٹ چیلنج، ایک انڈیا اسپانسرڈ چیلنج، تو پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں جو آپ کا اس وقت کا دانشور انٹلیکچوئل تھا یا پولیٹیشین تھا، اس کو یہی فیلنگ تھی کہ بڑا ایک ڈیسائزو ایکشن ہو گیا ہے اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سنبھل جائیں گی. اور فار ریزنز آف ٹوٹل نائیوٹی اس پوری کلاس نے یہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، لکنگ ایٹ دی جاگرفی آف دی فارمر ایسٹ پاکستان، کہ اٹ از رائپ فار سپورٹ فرام دی آؤٹ سائڈ، اور یہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، وہاں پہ کسی قسم کی ڈیفینسو جنگ نہیں لڑی جائے گی. تو اسے اب یہی سمجھ سکتے ہیں کہ نائیوٹی اتنی تھی، بے وقوفی اور خود فریبی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس چیلنج کو مینیج کر لیں گے. دیکھیں بنگالیوں کے بارے میں کیا کہا گیا، جو اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں یا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بٹالین ان کے لیے بہت ہے، یہ ان کو مار پیٹ کریں گے تو بہت ہو جائے. جس طرح شیخ رشید کو جس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا گیا، یا جب شیخ رشید وہاں 2-3 دفعہ گرے اور وہ ایک رونے والی ان کی صورتحال ہو گئی یہ پولیس والے کے گلے میں لگ کے، تو اس کے بارے میں پی ایم ایل این کے پی 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 کے لیڈرز کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل ایک فیوڈل مینٹالٹی ہے. یہی وہ فیوڈل مینٹالٹی تھی جو 1971 میں بنگالیوں کو کہا گیا کہ ان کے رنگ کالے ہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں، ان کو تو ہم دیکھ لیں گے. ایسی باتیں کی گئیں، ٹھیک ہے. جی. تو اس کا نتیجہ پھر جو نکلا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور جو ہمیں اس میں شکست ہوئی اور جو ہمارے منہ پہ کالک ہوئی، جو ایک ہیوملیشن تھی، جو سینس آف ڈیفیٹ تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی مسلم فوج کو پچھلے 1000 برس میں ساؤتھ ایشیا کے اندر اتنی بڑی ڈیسائزو ڈیفیٹ جو ہے اس طرح سے ہتھیار پھینکنے والی نہیں ہوئی، وہ ہوئی سارا کچھ. اس کے پیچھے وہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہوئی. اب یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں جا رہا کہ کس قسم کا چیلنج یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. تو یہ سیپریٹزم کا بہت بڑا ایک آپ سمجھتے ہیں انارکک ہوگا. لاسٹ کوسچن، انٹرونشن ہو سکتی ہے، دیکھیں ایک دم نہیں ہوگی. جب آپ میں لاسٹ دا ٹریک آف دیٹ. دیکھیں جب اس وقت کہا گیا کہ پاکستان بچ گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جائے گا کہ جی مجبور تھے، یہ ظاہر ایکشن کرنا ہی تھا، اس کو ویلکم کریں گے. پرابلم تو کھڑا ہوگا چند مہینوں کے بعد، جگہ آپ ایک دفعہ خدا نہ خواستہ آئی ہوپ کہ ہماری یہ آواز اور صدا جو ہے ان آل سنسیئرٹی جنرل عاصم منیر ان کی کولیگز تک پہنچ سکے کہ شروع میں تو نہیں پتہ چلے گا، 6 مہینے تو ایسے ہی گزر جائیں گے، اور جب ایک دفعہ ملٹری انٹرونشن ہوگی تو ملٹری جنرلز بڑی سنسیئرٹی سے خود بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم چیزیں ٹھیک کر کے الیکشن وغیرہ کروا دیں گے. پھر ایسے ڈائنامکس پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ممکن نہیں رہتا. تو اگر ملٹری انٹرونشن ہوگی تو پہلے 6 مہینے تو لگیں گے بڑے سکھ چین کے. پرابلم اس وقت کھڑا ہوگا جب اس کے خلاف کاؤنٹر ریزسٹنس کھڑی ہونے لگی. بالکل صحیح بات کی موہت. مجھے یاد ہے کہ جو 6 پوائنٹس اناؤنس کیے تھے نا مجید نے، وہ اس نے 1966 میں اناؤنس کیے تھے، 5 سال پہلے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 5 سال لگے اس کو پکنے میں اور یہاں تک 71 میں آتے ہیں. لاسٹ کوسچن فار یو موہت. عاصم منیر جو ہے وہ یو کے گئے ہوئے ہیں. ایک انکنفرم رپورٹ ہے کہ ان کا جہاز جو ہے وہ امریکہ کی طرف گیا، اور ٹیمپا کے اوپر جب وہ تھا تو اس کے بعد اس کی مارکرز جو ہے وہ وینش ہو گئے، اور وہ یو ایس اے میں شاید مل رہے ہیں امریکی فوجی ہائی کمانڈ سے یا شاید ان کے اور سولی لوگوں سے. اور ایک اور بھی یہ ہے کہ انہوں نے ملاقات کی ہے یا کسی طریقے سے رابطہ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈار کو بلا لو، اور یہ کہا ہے کہ جی ہم یہ کرنے چل رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا نہیں ہے. اس سے پہلے بہت مہینے پہلے بھی اس طرح کا جہاز ایک اڑا تھا پاکستان سے، وہ اسی طرح سے برطانیہ امریکہ و شاید جا رہا تھا. اس کا روٹ جو تھا وہ ٹریک لوگوں نے کر لیا تھا. میں خلوصوں کے ڈی جی آئی کا وہ جہاز تھا، ندیم انجم صاحب کا. تو جو یہ ٹریکر ہوتا ہے جو جہاز کے ٹرانسپونڈر کو ٹریک کرتا ہے، اس کی انفارمیشن تو ہوتی ہے کریکٹ. میں نے اس کی ڈیٹیل دیکھی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو فلوریڈا اور ٹیمپا میرا خیال ہے ویسٹرن کمانڈ جو ہے، جو سینٹرل کمانڈ ہے جو پاکستان کو ڈیل کرتی ہے، اسی کا میرا خیال ہیڈ کوارٹر ہے فلوریڈا کے اندر. تو اگر ایسا ہے تو یہ تشویشناک بات ہے. میں نے اس کی ڈیٹیل دیکھی نہیں ہے، لیکن دیٹ از ویری کنسرننگ. اور پھر یہ تو اسی کے انالیسس کو میرے سپورٹ کرتی ہے، جو میں تو ڈاٹ کنیکٹنگ کرتا ہوں. دیکھیے میں تو لوگوں کی باتوں پہ چل نہیں رہا ہوتا، میں ڈاٹ کنیکٹنگ کرتا ہوں. ڈاٹ کنیکٹنگ سے ہی میں نے اپنا انالیسس نکالا تھا.
ڈاکٹر موہت پیرزادہ تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا بہت ہی ڈیٹیل بڑا مفصل آپ نے انالیسس دیکھا. ان کی جو سب سے زبردست اور اس لیے یہ میرے فیوریٹ اینالسٹ اور پولیٹیکل اینکر ہیں بیکاز یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں, پھر یہ موجودہ کانٹیکٹ دیکھیں, پھر یہ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں جس طرح کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اپنا ایک تجزیہ دیتے ہیں. میں تو خیر بالکل وہ چھاپا مار مستری ٹائپ باتیں کرتا ہوں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ شرمندہ نہ کریں. یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اب تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائیدار. السلام علیکم. خدا حافظ.